میں کوئی مالشی قسم کا وزیر نہیں ہوں اسپیکر صاحب. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جتنی محنت عمران خان نے اس ملک کو بحران سے نکالنے کی ہے، میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا، انہوں نے نہیں کیا. اور آخری بات، جس طرح آپ نے عزم اٹھایا غریب کے لیے بھی، یہ مالشیا اور واپس لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، زندگی میں مجھے بھی کچھ واپس لینا چاہیے. اور جو پرائم منسٹر صاحب، آپ نے پلوامہ کی جنگ میں انٹرنیشنل بارڈر پہ جس طرح عظیم فوج نے ہندوستان کے چنے چبوئے، آپ نے دانشمندی سے اس کھیل کو خراب نہیں ہونے دیا. آج پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ چین بھی ہے، ہمالیہ کی طرح امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے. 42 ملکوں نے آپ کی قیادت میں ایکسرسائز کی ہے نیول کی، اور آج ہماری عظیم افواج 15ویں نمبر سے دنیا میں 10ویں نمبر پہ آ گئی ہیں. اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. کیونکہ بات لوگ آپ کی سننا چاہتے ہیں. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، آپ ایک نئی زندگی میں داخل سیاسی ہونے جا رہے ہیں. 2.5 سال اقتدار کے دنوں کا پتہ نہیں چلتا جی. اقتدار کے دن چٹکی کی طرح گزر جاتے ہیں، اپوزیشن میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں. جب آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ یقین کریں منگل ہی رہتا ہے، اور جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے پوچھتا ہے آج کیا تاریخ ہے، آج کیا دن ہے. آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر صاحب کچھ کیا 19 گریڈ کے لوگوں کے لیے اور 22 گریڈ تک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے پہلے 76 ووٹیں دی، آج 78 ووٹیں دی ہے. یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے. اور سپیکر کی لگائیں تو 79 ہو گئی، ایک ادھر بیٹھا ہے تو 170 ہو گئی. سو یہ اللہ تعالیٰ جو موقع آپ کو دے رہا ہے، میرا خیال ہے لاسٹ یہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے یہ 2.5 سال آپ بجٹ میں ایسی رعایتیں دیں. IMF باتیں کرتا رہتا ہے، ورلڈ بینک باتیں کرتا رہتا ہے، آپ عام آدمی کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن سکون ایک چیز لایا ہے کہ اگر یہی حادثہ پاکستان میں پیش آتا تو شاید کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی. کینیڈا میں جان کی بازی ہارنے والے بے شک پاکستانی تھے، لیکن کینیڈین وزیر اعظم نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کینیڈا کے شہریوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور پرامن بھی رہے. ہم کب اس طرح کی سمجھدار قوم بنیں گے؟ تجمل حسین صاحب، آپ کا سوال بڑا ساؤنڈ، بڑا طاقتور، بڑا اہم سوال ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں جذبات کا غلبہ ہوگا، عقل نام کی شے وہاں مٹ جائے گی. یہ ہم کب ایک ذمہ دار سمجھدار قوم بنیں گے؟ یہ آئے گا تعلیم کے ساتھ، یہ اوور نائٹ نہیں ہونا. اور ایک انگریزی کا محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. گندگی گندگی کو کھینچتی ہے. مطلب کوڑے کا ڈرم پڑا ہے تو آپ بھی اس میں پھینک دو، میں بھی اس میں، وہ ہے ہی کوڑے کا ڈرم. جہالت جہالت کو کھینچتی ہے، غربت غربت کو کھینچتی ہے. تو وہ سنو بالنگ ہو جاتی ہے. پھر ہمارا معاشرہ ریٹارڈڈ، تقریباً ذہنی طور پہ بنجر اور بانج، عقل نہیں اپلائی کرتے. ابھی میں نے تنزیہ اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ میں کل کہا تھا کہ جی وہ یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے اس ملک میں، ٹرین خود ہی قصوروار ہے. اس پہ شروع ہو گئے. میں حیران ہوں، اگر یہ لیول ہے، اگر یہ ذہنیت ہے اور یہ اپروچ ہے، یہ سوچ ہے، تو پھر اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. سو آپ کے سوال کا تو بنیادی جواب یہ ہے، اور اس میں کوئی انٹلیکٹ والی بات نہیں، عقل والی بات نہیں، فہم والی بات نہیں، کوئی اس میں کوئی دانش والی بات نہیں، کامن سینس کی بات ہے، بنیادی ترین بات ہے. اور وہ یہ کہ جب تک کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کا فائدہ بھی تب ہوگا اگر یہ 2-3 نسلوں کے بعد یہ فصل کھڑی ہوگی.
اگر آج جو فٹ پاتھوں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں یا چائلڈ لیبر میں انوالوڈ بچے یا بہت ہی گھٹیا 3rd کلاس قسم کے جو اسکول ہے جن کے ٹیچرز خود ان پڑھ ہیں، ان کو آپ آج سے اگر شروع کرو گے، جب یہ جوان ہوں گے خود ماں باپ بنیں گے، پھر آپ کو اس کے اثرات دکھائی دینا شروع کریں گے۔ یہ چھوٹا کام ہے ہی نہیں۔ 73-74 سال تو ہمارے احمق خود غرض اور بے حیا حکمرانوں نے ضائع کر دیے، مسلمانوں کو جان بوجھ کے جاہل رکھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کوئی پاگل ہی ہے جو یہ کرے گا۔ میاں دے نعرے بجن کو کیا میاں کنگال کر گیا پورے ملک کو، ادھر جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام، مسلمان کی شان ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے کہ بھارت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ رابطے پچھلے کچھ ماہ سے جاری ہیں۔ مجھے اس خبر سے کوئی تعجب نہیں ہوا، گو کہ ابھی بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن آبویسلی یہ بھارت کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہی نے لیک کی ہے۔ اور تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں اجیت ڈوول صاحب کو، جو کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، کیونکہ ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اب رابطے ہیں اور ان میں کچھ قدر تیزی بھی آ گئی ہے۔ بھارت کے لیے مجبوری بھی ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ جب باہر کی جو فوجیں ہیں، بیرونی فوجیں ہیں، ان کا جب انخلاء ہو جائے گا افغانستان سے، تو پھر جو اس وقت کی حکومت ہے کابل میں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی ریٹ کو برقرار رکھ سکیں یا اپنے آپ کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد بہت سے جو اس وقت کابل حکومت کا حصہ ہیں آپ کو آہستہ آہستہ باہر جاتے ہوئے نظر آئیں، اور زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں آپ کو بھارت میں ملیں یا مغربی دنیا میں آپ کو یہ ملیں۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بھارت نے پچھلے 15 جب سے بون پروسیس شروع ہوا، طالبان کی حکومت گئی 2001 میں، اس کے بعد سے اب تک بھارت نے کافی انویسٹ بھی کیا ہے، اور تقریباً $3 بلین اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں انہوں نے، چاہے ڈیمز ہوں یا افغانستان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہو، کچھ یونیورسٹیز ہی بنائیں۔ گو کہ پاکستان نے بھی انویسٹ کیا، لیکن ہماری انویسٹمنٹ اس طرح نہیں رہی، ہمارا کام کی جو رفتار تھی وہ اتنی تیز نہیں تھی، لیکن بھارت نے بہرحال افغانستان میں انویسٹ کیا، پھر بھارت نے لوگوں میں انویسٹ کیا، اور خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے، جو انٹیلیجنس ادارہ ہے افغانستان کا، اس میں انویسٹ کیا۔ اور اس کی جو انویسٹمنٹ افغانستان میں تھی، بنیادی طور پہ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے ایک مغربی اس کی سرحد پہ ایک ایسی سچویشن برقرار رہے کہ وہاں سے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکے، اور بھارت نے کیا۔ اور یہ سب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ بھارت نے تحریک طالبان پاکستان کو بھی استعمال کیا، اور بھی بہت سی بلوچ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی، کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات رکھنی پڑے گی کہ جو سیز فائر ہے یہ بہت اچھی چیز ہوئی دونوں ملکوں میں۔ ایک انالیسز، انفیکٹ میں ایک پاکستانی جرنلسٹ سے ہی بات کر رہا تھا، اور کل ہی بات کر رہا تھا میں، اور اس نے میرے کو بتایا کہ پاکستان کی طرف سے 2 بلین پاکستانی روپیز کا خرچہ ہر مہینے ہو رہا تھا ایل او سی کو گرم رکھنے میں۔ یہ ایک پاکستانی جرنلسٹ، میں جان کے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہم اس کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے۔ تو انہوں نے بولا کہ 2 بلین پاکستانی روپیز خرچ ہو رہے تھے ایل او سی کے اوپر۔ تو یہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر اکنامک حالات ہیں، یہ پاکستان کے منصوبے کو سرو کرتا ہے۔ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق پارلیمنٹ میں 2019 کے صدارتی انتخابات کے بعد پرتشدد واقعات پر بحث ہو رہی تھی، جن میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس دوران ہی اپوزیشن اراکین اور حکومتی پارٹی کے اراکین میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ پارلیمنٹ میں 2019 کے صدارتی انتخابات کے بعد پرتشدد واقعات پر بحث ہو رہی تھی،
جن میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. اس دوران ہی اپوزیشن اراکین اور حکومتی پارٹی کے اراکین میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نوٹیفیکیشن بیل آئکن ضرور دبائیں. دھنیہ واد. Press to all, please support Top Vlogs and please subscribe, like, share and comment.